آسمان اور زمین کی پیدائش پہ سائنس سے نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا؟ فلسفے سے ہوگا کیا؟ تو فلسفے کی دکان تو بڑھ چکی، بہت دن ہوئے. آج تجربے کا دور ہے، علوم کا دور ہے. علم کی صدی میں آپ جی رہے ہیں. علم مین سائنس، طریقت کے حساب سے، مضمون کے حساب سے نہیں. یہ بات جو کہی گئی، کیونکہ دیکھیے یہ پچھلی آیت سے یہ سلسلہ تھا. یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. پھر دیکھیے غور و فکر کی بات آئی. یعنی قرآن کے نزول کی، قرآن کی اترنے کی وجہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو، اور جو عقل والے ہیں وہ اس سے سبق لے لیں. جو بے وقوف ہیں، عقل استعمال نہیں کرتے، وہ تو سبق لیں گے نہیں. ان کا انجام کیا ہوگا وہ قرآن خود آگے بیان کرتا ہے. برکت کو بھی سمجھا دوں، کیونکہ برکت کا مفہوم ہمارے یہاں اردو والا ہے. عربی کے برکت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مفہوم میں ثبات یعنی اینکریج، مضبوطی، استحکام اسٹیبلٹی، کثرت یعنی ابنڈنس، نشو و نما یعنی ڈیولپمنٹ، اور ظہور و نمود یعنی مینیفیسٹیشن اینڈ ایمیننس. یہ سارے مفہوم آتے ہیں. جس شے میں یعنی جس چیز میں یہ صفات ہوں گی، کریکٹرسٹکس ہوں گی، یا جس عمل سے یہ وجود میں ہے، اس کو مبارک کہتے ہیں. قرآن کو اسی لیے مبارک کہا گیا ہے، اور اس رات کو بھی جس میں نازل ہوا. یہ ریفرنس ہے الدخان کا آیت نمبر 2، جس میں اس رات کو مبارک کہا گیا، برکت والی رات. اور برکت میں سارے فیچرز آ جاتے ہیں جو یہاں پہ. سورہ یاسین جو مردے کے سرہانے پڑھی جاتی ہے جب اس کا قریب ہوتا ہے وقت، کیا کہتی ہے اس کی یہ آیت نمبر 69-70 دو آیتیں، کہ یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والے پر حجت قائم ہو جائے. انکار کون کرتا ہے؟ جو اس پہ عمل نہ کرے، وہ انکار کرنے والا ہوا. یہ آپ دیکھ لیجئے گا سورہ یاسین کی 69 اور 70 آیات. یہ کہتی ہے کہ یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو زندہ ہیں. اب یہاں زندہ سے مراد کیا ہے؟ جن کی عقل زندہ ہے، جن کا ضمیر زندہ ہے، جن کے ہاں صرف نظر ہی نہیں بلکہ بصارت بھی ہے، صرف سائٹ ہی نہیں ہے، ویژن بھی ہے، جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے. جب آدم کو زمین پہ بھیجا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی. ایک طرح سے لنچ پیک جیسے باندھ کے سفر پہ بچے کو دیا جاتا ہے، تو یہ لنچ پیک اللہ نے ہمارے ساتھ کیا. کیا کیا اس میں؟ کہ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، یعنی اتباع کریں گے، دوز who will follow my directions, my guidance، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ آیت بہت خطرناک ہے. کیوں خطرناک ہے؟ کہ اس میں کفر و کذبو ایک ساتھ آئے. انکار کرنے والے، کفر کرنے والے بھی، اور جھٹلانے والے. اللہ کی ہدایت جب جب آئیں، جن لوگوں نے، جن قوموں نے جھٹلایا ان پہ عذاب آئے. سورہ قمر پڑھ لیجیے. سورہ قمر میں جس طرح سورہ رحمان میں جس کی ابھی قرأت ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا اور پھر یہ کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. سورہ قمر میں قوم کا ذکر ہے، ان کی اللہ کی آیات کو جھٹلانے کا اور اس کے احکامات سے بغاوت کا ذکر ہے. پھر ان پہ عذاب کا ذکر ہے، کیسے ان پہ عذاب آیا. اور اس کے بعد کیا کہا گیا ہے کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا؟ یعنی پچھلی قومیں جس طرح سے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے عذاب زدہ ہوئیں، ہمارے لیے وارننگ ہے. یہ قرآن ہے تمہارے لیے سمجھنے کے لیے آسان کیا گیا ہے، کوئی ہے جو اسے سمجھے. تو یہاں یہ بات، یعنی دو طرح کی کیٹیگریز. دیکھیے کفارہ لفظ جو ہے، مادے کے اعتبار سے اس کے مفہوم کیا دیں؟ کسی چیز کو ڈھک دینا، ڈھانپ دینا، چھپا دینا، پیچھے ڈال دینا، پیٹھ پیچھے ڈال دینا. اور زبانی انکار بھی اس سے شامل ہے. تو کفر زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے. کہ میں زبان سے تو منع نہیں کر رہا، اللہ کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے کہنے پہ، اس کے حکم پہ عمل نہیں کر رہا. میں نے حکم پیچھے ڈال دیا.
پیٹ پیچھے ڈال دیا, ڈھک دیا, پیچھے کر دیا, یہ سب کفر کی کیٹیگریز. اب یہ بقرہ کی آیت 85 میں نے اس لیے لی ہے کہ یہ ہماری ایک کیفیت بیان کرتی ہے. ہم نے قرآن کے احکامات میں سے کون کون سے احکامات لیے؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ لے لیا, کتب علیکم الصیام لے لیا. یعنی کل آپ دیکھیں تو 3.5 آیتیں ہم نے پک کری, جس میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور ایک تازہ چلن جو عمرہ ہے وہ شامل. میں عرض کر دوں کہ ان کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں, نہ صلاۃ کی, نہ زکوٰۃ کی, نہ حج کی, نہ کسی اور چیز کی. یہ فرائض کا حصہ. لیکن باقی احکامات کا کیا؟ قرآن کی ساری 6000 سے زائد آیتیں انہی کے اوپر ہیں. کیا اور کوئی حکم نہیں ہے؟ اگر ہے تو کس نے یہ کہا کہ وہ احکامات آپ پہ فرض نہیں ہیں؟ آپ پہ فرض صرف صلاۃ, زکوٰۃ اور صوم ہے, یا اگر آپ کیپیبل ہوں تو حج ہے. یہ کہاں سے صداقت ہے؟ یہ سوال کوئی کیوں نہیں کرتا کہ میرا اسلام ان 4 چیزوں میں کیوں گھوم رہا ہے, باقی چیزیں کہاں گئیں؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اس کے لیے یہ بقرہ 85 ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو اور دوسرے حصے نہیں کرتے. یعنی چیری پکنگ کری آپ نے, سلیکٹیو ہو گئے اللہ کی احکامات کو ماننے میں. تو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے. یہ میرے میں ہمت نہیں ہے بات کہنے کی, یہ قرآن ہے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, گھر جا کے دیکھ لیجیے. کتاب کے ایک چھوٹے سے حصے پہ ہم عمل کرتے ہیں, باقی حصہ ہمارے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ہمیں نہیں پتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دی جائے. آج مجھے بتا دیجئے کون سی جگہ ایسی ہے جہاں مسلمان ذلیل و خوار نہیں؟ پھر بھی ہم حل تلاش کر رہے ہیں, انٹلیکچوئلس ہماری میٹنگیں کر رہے ہیں, برین اسٹارمنگ ہو رہی ہے, سچویشن کیسے سنبھالیں, حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں, زمین تنگ ہو رہی ہے, بچی حجاب نہیں کر سکتی, آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, یہ کیا ہو رہا ہے یا اللہ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں, قرآن کھول لو, وجہ لکھی ہوئی ہے. قرآن چھوڑ دیں گے تو اس سے بری حالت ہوگی. کوئی اور سولوشن نہیں ہے ادر دین ٹو ریورٹ ٹو قرآن. قرآن کی طرف واپس آئیے, اسے سمجھیے, اس پہ عمل کیجیے. دیکھیے قرآن کو شیلف میں لے آئیے, اپنے بک شیلف میں, کتاب کی طرح پڑھیے اسے, اس میں نوٹس بنائیے. آپ کوئی سبجیکٹ ایسا پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں جس کے نوٹس نہ بنائے ہوں آپ نے؟ قرآن کے کیا نوٹس بنائیں گے آپ؟ جو سورہ پڑھیں اس میں سے پہلا نوٹس یہ بنائیے کہ اس میں مجھے کیا کرنے کا حکم ہے اور کس چیز سے منع کیا گیا ہے. یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ بنا لیجیے. میں اگر بقرہ پڑھ رہا ہوں تو میں یہ نوٹس بناؤں کہ بقرہ میں یہ کرنے کا حکم ہے, بقرہ میں اس کو بننے سے منع کیا گیا. اس کو ایک چارٹ پہ لکھیے, کمرے میں لگا لیجیے. 1 مہینے میں بقرہ پہ دیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنے کا حکم تھا, کیا منع کیا گیا تھا, اس طرح کروں گا. پھر میں آل عمران پہ آ گیا, اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس اکٹھے کر لیے اور ریفرنس لکھ لیے کہ یہ مجھے منع جو کیا گیا ہے یہ سورہ آل عمران کی فلاں آیات میں ہے, ریفرنس تاکہ میں پھر سے چیک کر سکوں. اس طرح قرآن سمجھیے اور اس پہ عمل کیجیے, آپ دیکھیں گے ایک زندگی میں تبدیلی آتی ہے ہماری. اس سب کے بعد میں نے یہ آیت قصص 85 رکھی ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لاتعلق الا کہ بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے ایک انجام کو پہنچانا. فرض علیک القرآن, قرآن ہم پہ فرض. مجھے نہیں پتا آپ پہ کیا بیتتی ہے, میں نے جب پہلی دفعہ یہ آیت دیکھی تھی تو میری حالت خراب ہو گئی تھی کہ یہ قرآن مجھ پہ فرض ہے, مجھے یہی نہیں پتا اس میں لکھا ہوا کیا ہے تو میں کر کیا رہا ہوں. پورا قرآن فرض ہے, اور بات صرف فرض کی نہیں ہے, میں 2 آیتیں اور آپ کو دکھاتا ہوں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, لوگوں اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. فالو اٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور سسٹینر, جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی اتباع کرو. بات یہاں مکمل تھی, لیکن آگے مزید سمجھایا کہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, کسی اور اولیاء کی اتباع مت کرنا, کسی اور سرپرست کی, آئیڈیالوجی کی, تھنک ٹینک کی فالوئنگ نہیں کرنی ہے.
اور یہ بھی کہہ دیا انسان کی فطرت دیکھتے ہوئے کہ یہ نفس کا بندہ ہے کہ تم نصیحت بہت کم قبول کرتے ہو، یعنی ویری فیو آف یو ہیٹ، تم بہت کم لوگ ہو جو دھیان دیتے ہو قرآن پہ، سنتے ہو، سمجھتے ہو، تمہاری اکثریت تو من مانی زندگی گزارتی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ تیسری آیت اور چشم کھچا ہے، ہم لوگ ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ سوری، یہ شاید اس کو میں نے ریفرنس دیا نہیں، فَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، یہ قرآن میں جواب موجود ہے کہ پس یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوا، اس کی اتباع کرو۔ دعا کا جواب موجود ہے کہ سیدھا راستہ تمہیں دکھا دیا گیا ہے، فَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، اس کی اتباع کرو، اور اگر تم اور راستوں پہ چلو گے تو بھٹک جاؤ گے، وہ تم اس راستے سے الگ کر دیں گے۔ پوری آیت کا ترجمہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کی ہم اتباع نہیں کرتے، اللہ کے کہنے پہ نہیں چلتے، تو کس کے کہنے پہ چلتے؟ اس کے لیے یہ آیت میں نے چنی ہے کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، یعنی اپنی ڈیزائرز کو، اپنی امنگوں کو اپنا خدا بنا لیا۔ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ من مانی زندگی گزارنے والے، دل کے کہنے پہ عمل کرنے والوں کو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کا خدا ان کا نفس ہے۔ اس آیت میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ خدا کی ڈیفینیشن ہمیں مل گئی۔ دس آیت ڈیفائنس گاڈ۔ خدا کون ہے؟ جس کو آپ فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دل کے کہنے پہ چلتے ہیں تو آپ کا دل آپ کا خدا ہے۔ تسبیح آپ اللہ میاں کی پڑھتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا وہ ہے جس کے کہنے پہ آپ چلتے ہیں۔ اگر آپ دل کے کہنے پہ چل رہے ہیں تو آپ کا دل خدا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر ہم قرآن جانتے نہیں قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، تو ہماری زندگی کس چیز پہ گزرتی ہے؟ جو دل میں آیا، جو بڑوں نے بتایا، جو سماج میں ہوتا دیکھا، جو ہمارے رسم و رواج ہیں، جو ہمارے خاندان کے طور طریقے ہیں، ہم اسی پہ چلتے رہتے ہیں۔ کبھی قرآن کو دیکھتے ہی نہیں کہ اس کام کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وہ ہماری روش ہی نہیں ہے۔ قرآن ہم پہ فرض ہے، قرآن کی اتباع کا حکم ہے، اتبعوا، اتباع کرو۔ دیکھیے حکم کا صیغہ ہے یہ، اٹس این آرڈر، فالو، اتبعوا۔ ما انزل الیکم من ربکم، یہ دیکھیے وہ آیت شاید میرے سے آرڈر میں تبدیلی ہو گئی جو میں ابھی بتا رہا تھا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ وہ آیت ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، دیکھ لیجئے آپ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدلتی۔ ہمارے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اپنے کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے نہیں۔ دیکھیے وقت کم تھا، میں نے بہت زیادہ سلائیڈیں اس میں لی نہیں۔ قرآن کے حساب سے مسلم وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو سبمٹ کرتا ہے،
चंद अहकामात को नहीं, मुकम्मल कुरान। अगर ऐसा ना होता तो आप उस आयत पे गौर कीजिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू किसको एड्रेस किया जा रहा है? जो लोग ईमान ले आए। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। क्या आयत का मतलब है? ईमान लाने वालों को इस्लाम में आने के लिए कहा जा रहा है। इस्लाम में आना है, कुरान को समझ के उस पर अमल करते रहिए। और कुरान पे जब आप अमल करने का फैसला कर लेते हैं तो एक दिन में नहीं कर सकते। आप जिस स्टेज में हैं तो कुरान के जो अहकामात ख़ानदानी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं, निकाह, शादी और तलाक़ से मुताल्लिक़ हैं, वो आप कहाँ से अमल करेंगे? अभी आपकी वो स्टेज नहीं आई। तो कुरान हर उम्र और हर दौर के लिए अहकामात रखता है। जिस उम्र जिस दौर में हम कुरान के अहकामात पे अमल करते चले जाते हैं, हमारा मुस्लिमाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता चला जाता है। हम रोज़ के रोज़ इस्लाम में जीते रहते हैं। ये एक प्रोसेस, ये एक अमल है। इसलिए कहा जाता है, नबी अपने बेटों से कह रहे हैं कि तुम्हें मौत ना आए उस वक्त तक कि तुम मुस्लिम। हज़रत इब्राहिम कह रहे हैं। तो ये प्रोसेस है, ये एक दिन का नहीं है। ये अकीदे पे टिकी हुई बात नहीं है कि मैंने अकीदे और एतकाद पे मान लिया मुसलमान अपने आप को। मुसलमान अमल का नाम है। जो अमल है हमारा वही हम हैं। ये मेरा ताज़ा शुमारा है साइंस का। ये मैंने इसलिए दिखाया, इन सब बातों को बता के अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी सी क्या कोशिश कर रहा हूँ। साइंसी मिजाज बनाने के लिए साइंस माहनामा अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। ये इसका 30वां साल है। ये ताज़ा शुमारा है जो कोड के ऊपर है। उसके अलावा यूट्यूब पे चैनल है मेरी। मेरा वक्त पूरा और मेरा वाइंड अप कर रहा हूँ मैं, ख़त्म हो गया। शुक्रिया। यूट्यूब चैनल आप M.A. परवेज ये देखेंगे तो इसमें मेरे बहुत लेक्चर हैं इसी से कुरान और साइंस से मुताल्लिक़। एक ख़ास तौर से मैं बताती, ये मेरी चैनल का होम पेज है, मोहम्मद असलम परवेज़। ये मेरी सिर्फ परवेज़ की स्पेलिंग अलग है, PARVIZ, बाकी तो कॉमन स्पेलिंग है। फिर एक सिंपली कुरान का सिलसिला है जिसमें हम इल्मी इहाता कर रहे हैं कुरान का सूरह फातिहा से। सूरह बकरा पूरी हो गई, आले इमरान पे हम हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये उसका होम पेज है जिसमें आपको सेशन 1 से 130 या 35 सेशन अपलोड हो चुके हैं। आले इमरान अब हमारी चल रही है, तो आप में से जो चाहे उसको भी देख सकता है। ये मेरा ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर है। जो आप सवाल पूछना चाहे, अगर वक्त हो और इंतज़ामिया इजाज़त दे तो सवाल आप पूछ लें, वरना मैं इस फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप पे भी हूँ, मैसेज भी कर सकते हैं, मेल भी मुझे कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हुआ आपका तो मुझे खुशी होगी यहाँ भी जवाब दे के और बाद में जवाब दे के। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का मशकूर हूँ कि मेरा आना यहाँ आपने कामयाब कर दिया। इंतज़ामिया ने आपके लिए बसों का इंतज़ाम करा कि आपको देर से भी ले जाएं। आप लोगों ने अपना वक्त दिया, अपना इतवार का दिन दिया मुझे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान को समझ के, मैं ये बात भी कहते मैं रुक रहा हूँ कि तौफीक तो वो दे चुका, तौफीक तो वो दे चुका। क्या मैं कहता हूँ मुझे खाना खाने की तौफीक दे, मुझे कपड़े पहनने की तौफीक दे, वो तो दे चुका। मेरे ऊपर है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। खाना खाना चाहता हूँ खा लेता हूँ, कपड़े बदलना चाहता हूँ बदल लेता हूँ, कुरान पढ़ना समझना चाहूँगा तो समझ जाऊँगा, मेरे ऊपर है। और अभी सूरह रहमान जो आपने देखी उसमें बड़ी अहम चीज़ थी जो नज़र से निकल गई हमारे, और रहमान अल्लमल कुरान, यानी तुम्हारा खुदा वो है जिसने तुम्हें कुरान पढ़ाया। तो ये तो उसकी जिम्मेदारी है। हमें क्या करना है? सॉकेट में प्लग लगाना, दिल से जुड़ जाइए कुरान से, हिदायत के लिए उसे पढ़िए, समझने के लिए पढ़िए। लीव द रेस्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बाकी चीज़ें उसकी जिम्मेदारी है, वो समझाएगा आपको कुरान, क्योंकि वो खुद ये कहता है कि उसने कुरान पढ़ाया। अपनी सिफत बयान करता है कि अर्रहमान अल्लमल कुरान। हमें क्या चाहिए? दिल से जुड़े, हिदायत तलब करें, समझे कुरान, उस पर गौर फिक्र करें और उस पर अमल करें। अमल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा हिसाब हमारे अमाल का होगा। क़यामत के दिन जो चीज़ सामने आएगी उसको नामा अमाल कहते हैं ना, नामा अस्कार, नामा अफकार नहीं कहते, नामा अमाल। तो जो अमल है उनका जवाब हमें अल्लाह को देना है। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سوال کرنا ہے، کوئی اشکال ہے، تو بالکل ہم پورے اطمینان سے اس کا جواب دیں گے اور آپ سوال کر سکتے ہیں۔